دوستو، ہم دیس پنجاب کے وسنیک والد ہونے کے ناطے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی ایک ایسی بیٹی ہے، ان کے گھر کے آنگن میں ایک ایسا پھول ہے جو ان کی پہچان بننے والی ہے، انہیں پال پوس کر جوان کرتے ہیں والدین، باپ اور ماں کے ساتھ جو بیٹی کا ایک مقدس رشتہ ہے، احساس کا رشتہ، اس کی ترجمانی کون کر پائے گا؟ باپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں یہ بات آ سکتی کہ ان کی دوستی ہے، ان کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور جو اعتماد والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹیاں شیئر کرتی ہیں اپنے حالات، بچپن، اور اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس گھر کے دہلیز سے رخصتی کے وقت تک، اور پھر ایک ایسا سلسلہ دراز ہوتا ہے، آس اور امید کے بندھن میں بندھی یہ بیٹیاں۔ دوستو، جب پرائے گھر پہنچتی ہیں انہیں خوب پذیرائی ملتی ہے، ان کی زندگی کا ایک نیا دور، اور اب پھر یہ تو سب کچھ منحصر ہے ان سسرالی عزیز و اقارب پر کہ وہ ایک امانت جو سونپی ہے والدین نے، اور پھر رخصتی کے وقت جو ماموں اور خالہ جان اس وقت موجود، عموماً انہیں اعزاز حاصل ہوتا ہے ماموں جان کو یا پھر بڑے بھائی کو، اگر والد گرامی حیات ہو تو پھر رخصت ہوتی ہیں، آنسوں کی جھلمل ان کا اثاثہ، اور پھر جب وہ پیا دیس روانہ ہوتی ہیں تو فرتے جذبات اور پھر ایک نئے دور کا آغاز، ایک نئی سحر کا آغاز۔ یہ رشتہ انتہائی نازک رشتہ، لائف پارٹنر کا رشتہ، ایک آس، ایک امید کہ میں جس گھر میں وارد ہو رہی ہوں، یعنی پہلا دن، پہلی ساعت، جب پہل تو رواج یہ تھا کہ بارات جو ہے کم از کم ایک رات بسر کرتی، 2 دن خوب اوبھگت کی جاتی، دوستو خوب خاطر مدارت کی جاتی، تمام برادری دلہا کے ہمراہ، ایک ایسا دلہا جو 2 یا 3 ایام انتہائی اہم، رسم مہندی، پھر جو لڑکی والے ہیں یعنی بیٹی والے، وہ اس کی رسمیں، مائیوں، اور بہت سی ایسی ٹریڈیشنل روایات ہیں، اقدار ہیں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ۔ ہماری دادی اماں، ہماری نانی اماں، ہماری پھوپھو جانی اور ہماری موسی جب اپنے گھر سے رخصت ہوئی، یہ ان دنوں کی بات میں کر رہا ہوں جب پاکستان کو آزادی نصیب نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ 78 برس کا دورانیہ ہے، 3 نسلیں جو ہیں وہ دیکھی انہوں نے، یعنی باپ بیٹی، ماں اور بیٹی، بہن بھائی کی بلائیں لے کر اپنے ماموں جان، اور جسے دولہا ماں کے نام سے پکارا جائے تو وہ ماموں کا رشتہ انتہائی ایسا رشتہ ہے جس پر وہ خوب اعتماد کی حامل ہوتی۔ دوستو، چچا حضور یا تایا ابو اور پھوپھو جانی، یعنی آپ کے والد گرامی کی جو انتہائی عزیز ایسا مقدس رشتہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے، ایسا ہی رشتہ کہ جیسے کہ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ استوار ہوا،
उन लम्हात के वो साथी जब वो अभी खेलते कूदते जवानी की मंजिलें बहुत दूर थीं। उन्हें फिर वालिदैन ने इंतहाई नाज़ो नेम से पाला और अक्सर मतवसत घरानों की ये कहानी कि हमारा बच्चा आला तालीम याफ्ता, हमारी बच्ची भी कम से कम मैट्रिकुलेट तो होगी, लेकिन ऐसे घराने भी हैं जिनकी आमदनी इंतहाई महदूद होती है। और फिर आपने बाज़ ऐसे मनाजर देखे होंगे कि जिस घर में बाबुल पूरे दिन की मेहनत के बाद जब वापस आता तो वो गुड़िया और पटोले बनाने के लिए भी अपने पास कोई ऐसी रकम ना होती कि वो बेटी का दिल ही रख लेते हैं। दोस्तों, इंतहाई दुख दे लम्हात, अब तो वो ज़माना ही बीत गया। दौरे जदीद में हम हो चुके। ये 90s की दहाई से एक नए दौर का आगाज हुआ है। दोस्तों, उम्मीद और आस के वो दीप जो माजी में सादगी, सच्चाई और पाकीज़गी के हामिल थे, अब तसन्नो, बनावट, बरकी कुमकुमों और बनावटी फूलों से ये जो हमारे स्टेज सजाए जाते हैं और ये जो मार्की कल्चर है, और ये अमूमन मार्च में होता है, मार्च फ्रॉम वन होम टू अनदर होम। अगर वो वाकई होम हो, हाउस ना हो, इमारत ना हो, और उस इमारत के वसनीक उनके दिल दौलत के पुजारी ना हो, तमाम नफसानी के शिकार ना हो। दोस्तों, एक दास्तान रकम होती है। उन अदवार को मैं याद करता हूँ। मैं तो 50s की पैदावार हूँ और वो जो 60s, 70s और 80s में घराने परवान चढ़े हैं, वहाँ इत्तफाक था, इखलास था, चाहत थी, एहसास के रिश्ते बड़े कवी थे। और ये जो नमूद व नुमाइश, आराइश व ज़िबाइश के माहौल में पली बढ़ी हमारी बच्चियां हैं, ऐसे फैशन, ऐसे लिबास के पहले पहल घूंघट इस तरह उड़ाया जाता था कि उसकी नज़रों में सिर्फ वो ज़मीन सामने हो जिस रास्ते पर चलकर उसने शर्म व हया का पैकर बनकर अपने शरीके सफ़र के रुखसत होने के बाद पहुंचना होता। दोस्तों, हुजरा-ए अरूसी में उन्होंने फिर उस ख्वाबगाह में दाखिल होना और उससे पहले बहुत सी रसूमात की अदायगी, दौरे हाजिर में भी उन रसूमात की अदायगी का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन म्यूज़िक का, मौसीकी का तड़का भी क्या खूब, बाज़ तो कवालियों का एहतमाम करते हैं और सैकड़ों, ये जो मतवव्वल घराने हैं, ये सैकड़ों शुरका को इनवाइट करते हैं रस्म मेहंदी के लिए, फिर रस्म निकाह के लिए, और फिर बरोज़ वलीमा भी काफ़ी आओ भगत की जाती है मेहमानों की। लेकिन इसका हासिल क्या है? दोस्तों, इखलास न हो, चाहत न हो, मुरव्वत न हो, और फिर मुखलिस को मुफलिस करार देते हुए उसे रोलिंग स्टोन बना दिया जाए, उसे ऐसी सदा का हकदार करार दिया जाए। ख़ास तौर पर वो अगर वो अदब आदाब के दायरे में अगर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का हुगर है, सच्चा है, सुच्चा है, तो फिर उसका जीना महाल हो जाता है। वो पब्लिक सर्वेंट हो या फिर किसी बिजनेस माइंडेड घराने के वो सपूत जो खुश व खुर्म जिंदगी गुजारने के आदी हैं और उनकी आदात कानून का एहतराम उनके पेश नज़र नहीं होता। रूल्स ऑफ ट्रैफिक वो मलिया मेट करते हैं। उनके नज़दीक रिस्क के हलाल जो है वो शायद अक्सर
اکثر و بیشتر پیش نظر نہیں ہوتا، لیکن دور جدید میں بھی ایسے گھرانے ہیں جہاں اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور پھر وہ خودی اور خودداری کے ایسے سحر میں مبتلا ہے کہ انہیں کوئی موقف بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہے۔ آپ نے نیو سوشل کانٹریکٹ کی اصطلاح تو سن رکھی ہوگی یقیناً۔ دوستو، ملک کی تعمیر و ترقی کی مانند ہی ایک گھر ہوتا ہے، جہاں ایک گھرانہ تعمیر و ترقی کی شاہراہ پر اگر گامزن ہو جائے اور گھر میں اتفاق و اتحاد ہو اور اس کی برکات اور فیوز سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے ایسے گھرانے کو، تو شادمانی و شادمانی بصورت دیگر پھر دھڑن تختہ۔ جس طرح آزمائش کے دنوں میں صبر و تحمل، بردباری اور شکر گزاری رب کریم رب العالمین کے حامل گھرانے جو ہیں، یا پھر ایک فرد، یا پھر وہ لائف پارٹنر، وہ جیون ساتھی جو ایک دوسرے کے ساتھ خوب آگے بڑھتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل ایسا تعمیر کرتے ہیں کہ ان کی عادات، ان کے ادب آداب، ان کا اخلاق، ان کا احساس ذمہ داری، ان کا ایک مثالی گھرانہ ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ دختر نیک اختر اگر نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتی، سادگی، سچائی اور پاکیزگی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو پھر اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ سسرالی گھر میں اپنے والدین مل جائیں، بہن بھائی مل جائیں، وہ بہن بھائی اور والدین جنہیں وہ چھوڑ آئی، اس مان کے تحت انہیں رخصت کیا، ان کے والدین نے، ماموں اور موسی نے، چچا اور پھپھو نے، ایسے مٹھاس، ایسے رس بھرے مٹھاس سے بھرپور رشتے جن کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا۔ میری یہ دعا ہے، اے کاش ایک ایک فرد جو ملت کے مقدر کا ستارہ ہو سکتا ہے، وہ اسی طرح اپنے گھر کی چار دیواری میں ایک ایسا گلستان آباد کرے کہ دنیا اس پر رشک کرے۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔